صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل کے حوالے سے آج ایک اہم مسئلہ واضح کرنا ہے، جس میں سے ایک روزے کے دوران انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا، اور اس کے علاوہ یا کسی کو روزے کے دوران الٹیاں آ جانا یا قے ہو جانا، اس حوالے سے بات ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور اکثر لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنا روزہ بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اس لیے آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے روزے میں الٹیاں ہو جانا یا روزے میں انجیکشن لگانا۔ یہ بات یاد رکھے کہ روزے کے اندر اگر کسی شخص کو بخار ہو یا کچھ بھی ہو اور اسے انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، یا کسی کو ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ڈرپ لگانا چاہے تو ڈرپ بھی لگا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور روزے میں انجیکشن چاہے طاقت کے لیے ہو یا مرض کے لیے ہو، خواہ گوشت میں لگائے یا رگوں میں لگائے، کہیں پر بھی لگائے، کسی بھی صورت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ یاد رکھے کہ بلا ضرورت طاقت کے لیے انجیکشن لگوانا یہ کراہت سے خالی نہیں، لیکن روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ ہے الٹیاں ہونا، قے ہو جانا، جس کے بارے میں یہ بات ہے۔ یہاں پر بھی اس مسئلے کی وضاحت کو ذرا سمجھے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ اگر روزے کے دوران بلا اختیار، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، جس میں انسان کا کوئی قصد نہیں ہوتا، بلا قصد خود بخود قے ہو جائے، الٹیاں ہو جائے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے وہ منہ بھر کر ہو یا تھوڑی سی الٹی ہو یا کم مقدار میں ہو۔ منہ بھر کر بھی ہو تب بھی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر اپنے اختیار سے قے کی، یعنی کہ کسی نے اپنی انگلی لی اور اپنے حلق کے اندر ڈال دی اور اس طرح اسے الٹیاں ہو گئی، تو یاد رکھے اس کی مختلف صورتیں۔ اس میں ایک صورت یہ کہ اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کر قے ہو گئی، منہ بھر کر الٹیاں ہو گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر اچانک تھوڑی سی قے آئی، زیادہ الٹیاں نہیں آئی، تھوڑی سی قے آئی، تو اس وقت بھی بلا اختیار خود بخود حالت میں واپس چلی گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو مسائل آئے ان میں یہ ہے کہ بلا اختیار منہ بھر کر الٹیاں ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر اپنے اختیار سے الٹیاں کی، منہ بھر کر ہوئی، تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر اچانک تھوڑی سی الٹیاں آئی، بلا اختیار خود بخود واپس چلی گئی، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قصدن ان الٹیوں کو واپس لوٹا دیا، یعنی کہ آپ کے منہ میں الٹی آئی اور آپ نے واپس جان بوجھ کر اسے واپس لوٹا دیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کہ منہ بھر کر آئی اور ایک چنے کے برابر بھی آپ نے منہ میں روکی اور اسے واپس اپنے حلق کے اندر لوٹا دیا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ روزے کے اندر الٹیوں کے اندر یہ بات یاد رکھے کہ ایک بات تو یہ آ گئی کہ اپنے اختیار سے الٹیاں کرنا، اس صورت میں اگر منہ بھر کرے تو روزہ فاسد ہوگا۔ بلا اختیار اگر منہ بھر کر الٹی آئی جس میں کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے تھوڑی سی الٹیاں خود بخود آ گئی اور واپس لوٹ گئی، ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر الٹیاں آئی، آپ نے منہ میں روکی اور واپس اس نے اپنے اختیار سے لوٹا دیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، تو اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کو یہ سمجھ لیجئے، الٹیوں کے مسئلے بھی آپ کے سامنے آ گئے، انجیکشن کے بھی آ گیا کہ انجیکشن کے اندر کیا ہے، کسی بھی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور الٹیوں کے اندر اگر قصدن کی، جان بوجھ کر کی تو روزہ فاسد ہوگا اگر منہ بھر کرے، اگر خود بخود آئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی مقدار میں الٹی آئی، خود بخود لوٹ گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو حالت میں آپ منہ میں روکا اور واپس لوٹا دے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔